السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی تاکہ درخت لگیں، ہمارے لیے پھول لگیں، سبزیاں لگیں، صرف کس لیے؟ ہمارے لیے۔ اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ایسی آیات لے کے آ سکتے ہیں، معاذ اللہ، کہ مطلب ہم بھی ایسی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لے آؤ، اگر تم لے کے آ سکتے ہو تو مجھ جیسی ایک آیت لے آؤ۔ لیکن وہ کیسے لے کے آ سکتے تھے؟ کہ جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اس کا متبادل تو کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ تو ایک شخص نے کوشش بھی کی لے کے آنے کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ دیکھیں اب کفار نے بھی اگر وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے تو لے کے آتے نا آیات، لیکن نہیں، انہوں نے جنگ بدر کی، جنگ احد کی، لیکن جنگوں کے ذریعے تلوار اٹھائی، تلوار سے مقابلہ کیا، لیکن قرآن مجید نہیں لا سکے، کیونکہ جو چیز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کر دی ہے اس کا متبادل کوئی نہیں لے کے آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے سے پہلے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ کیا، لیکن فرشتوں سے مشورہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں ایک ابن آدم کی تخلیق کرنے لگا ہوں۔ تو فرشتے بولے اللہ تعالیٰ تو یہ کیا کرنے لگا ہے؟ وہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، ایک انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو ایسے شخص کو پیدا فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں نا وہ تم لوگ کبھی نہیں جانتے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو بہت زیادہ علم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ اس کے آگے سر جھکائے۔ سب نے سر جھکایا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا اللہ میں تیرے آگے سر جھکاؤں گا۔ کرنا بھی ایسے چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانا چاہیے، لیکن چونکہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی تھا نا، اور یہ حکم یہ نہیں، یہ صرف تعظیمی سجدہ تھا، صرف علم کی وجہ، علم کا سجدہ تھا، باقی یہ نہیں کہ اسے بہت زیادہ مرتبہ دیا جا رہا تھا، نہیں، صرف تعظیمی سجدہ تھا۔ تو ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رہنے کے لیے کہا اور ان کو حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس سے بالکل کچھ نہ کھانا، تو حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے چنانچہ ایسا ہی کیا، لیکن شیطان نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی، ان سے خطا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے پہلے ہی ارادہ فرما دیا تھا نا کہ میں نے ان کو زمین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ مر جاؤ گے، اور اگر تم لوگ اس درخت سے کچھ کھا لو گے تو تم لوگ نہیں مرو گے۔ تو اب دیکھیں کہ شیطان نے جیسے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تو انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا تو وہ زمین پر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا تھا نا کہ ان کو پیدا ہی زمین پر جانے کے لیے کیا ہے، تو وہ زمین پر آگے کافی سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں خود ایسے کلمات ڈالے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنی توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن چونکہ وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ زمین پر جائیں گے۔ تو اب دیکھیں جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں زمین کے دروازے کھولو، آسمان کے دروازے کھول کر دیکھو زمین والے کیا کر رہے ہیں،
کیا وہ میری عبادت نہیں کر رہے؟ کیا وہ تراویح نہیں پڑھ رہے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھ رہے؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ جس چیز کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا تم لوگ دیکھو کیا وہ عمل نہیں کر رہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جس مقصد کے لیے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا وہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اتنا مطمئن ہے کہ میرے بندوں نے عبادت کرنی ہے کیونکہ میں نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا کریں، اپنے دل میں اپنے رب کا ڈر پیدا کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا بنائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔